ایک ایسا پردہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا تو اس کے پیچھے دنیا میں کہیں پہ ہیں. اور جب ٹھیک ہے پردہ یاجوج ماجوج نظر نہیں آئیں گے تو دیوار تو نظر آنی چاہیے نا. وہ تو انسانوں نے دیکھی تھی, وہ انویزیبل دیوار تو نہیں ہے. یاجوج ماجوج انویزیبل ہو سکتے ہیں, دیوار کیوں انویزیبل کرتے ہیں ہم؟ لیکن میں نے ایک اور ذرا اسٹیٹس دیکھے یوٹیوب کے اوپر نمبر 1 جو ٹاپک سرچ ہوا ہوا ہے, آپ سمجھ گئے اینڈ آف ٹائمس کے بارے میں, وہ اس کے بارے میں آپ کی بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں. مسلمانوں کو جلدی اینڈ کا بھی بہت خواہش نظر آتی ہے کہ بس ختم ہو جائے سب کچھ, دی اینڈ آف ٹائمز ہو جائے 2-3 سال کے اندر بس. نہیں, یہ سائیکالوجی ہے, یہ نیچرل سائیکالوجی ہے. ایسکیٹالوجی جو ہے نا, یہ ہمارا سائیکولوجیکل ڈیمانڈ ہے. اینڈ کیسے ہوگی اسٹوری, اس کے لیے دنیا کے آج تک سب نے کتابیں پڑھی ہیں. یہ ہماری نیچرل ڈیمانڈ ہے, یہ کوئی فیشن نہیں ہے کہ ہم نے اینڈ آف ٹائمس کی بات کرنی ہے. میں اینڈ آف ٹائمس کو ایٹامک انرجی سے بھی بڑی ٹیکنالوجی سمجھتا ہوں. جو نبی اسلام کی ایسکیٹالوجی کی حدیثیں ہیں وہ ہماری نیوکلیئر ٹیکنالوجی کیا, ہماری فزکس سائنس کی ریسرچ کیا. بفور ڈائیونگ انٹو دیٹ میں یہ پوچھنا آپ سے رہنمائی لینا چاہتا ہوں کہ کیا اس کو بہت زیادہ اسٹڈی کرنا ہے یا اس کے بارے میں کرنا ہیلدی سائن ہے؟ اگر صحیح پرسپیکٹو سے, وہی پرسپیکٹو یہ ہے کہ اگر میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ 50 سال بعد کیا ہونا ہے, تو آپ کو ابھی جو سب سے پہلی طاقت ملنی ہے وہ پروگریس کی طاقت ملنی ہے. یاد رکھیے گا, آپ کو پتہ چلے گا کون سی مشینیں ایجاد ہونی ہے تو ابھی سے شروع کر دیں گے اس کو. کون سی ٹیکنالوجی آنی ہے ابھی سے اس کی ریسیپی شروع کر دیں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر مجھے آج پتہ لگ جائے کہ میری موت کب ہونی ہے تو پھر تو سچویشن بڑی ڈفرینٹ ہوگی. نہیں, ایسکیٹالوجی میں کسی ایک بندے کی موت تو نہیں لکھی ہوئی نا. جی وہ تو لوگوں کی حالت بتائی ہوئی نا, اسی پرسپیکٹو بدلے نا. سو ایسکیٹالوجی اصل میں مسلمانوں کو ایک بڑی ٹیکنالوجی مل رہی تھی. اور بڑی ٹیکنالوجی بائی دا وے صرف مسلمانوں کو نہیں ملی. عیسیٰ ابن مریم نے ایسکیٹالوجی بیان کی, موسیٰ علیہ السلام نے کی, ابراہیم علیہ السلام, نبی علیہ السلام نے تو کہا نوح علیہ السلام سے آج تک کوئی نبی نہیں آیا جو ایسکیٹالوجیکل وارننگ نہیں دیتا آیا. وہ کیا تھی کہ آپ کو اگر دیکھیں جتنی بھی آپ اینڈ آف ٹائم کی حدیث پڑھیں گے اس میں کلیمٹی کا پریویلنٹ سبجیکٹ ہے کہ اپنے اوپر ہلاکتیں لے کے آ رہے ہوں گے ہم, اور وہ ان کی لسٹیں بھی آ رہی ہوتی ہیں. میں خالی ہلاکتوں کی بات نہیں کر رہا, اور بھی معاملات ہیں. عیسیٰ ابن مریم نے پورا سسٹم نافذ کرنا ہے, ادھر آ کے عیسیٰ ابن مریم سسٹم نافذ کریں تو اسلام ہے. اس وقت کا مولوی سسٹم نافذ کریں تو نہیں یہ اسلام میں نہیں ہے. سو کلیمٹیز کی جب لسٹ آتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہم کوئی ابھی سے 2 نمبری کرنا شروع کریں گے تو وہاں تک یہ نوبت آئے گی نا, اس کے ٹریسز کیا ہیں. ٹھیک ہے, میں اگر آپ کو بتاؤں نا کہ ابھی کچھ ایسا واقعہ کریں گے, آپ کا پڑ پوتا اور اس کے بچے سارے پولیو میں پیدا ہوں گے, تو ابھی آپ سب سے پہلے کیا کریں گے, اپنے بیٹے کو پولیو ویکسینیٹ کریں گے. سمجھ رہے؟ بالکل. میں نے ابھی آپ کو اس کی یوز بتائی ہے. تو نبی اسلام پوری امت کو بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کہاں سے ریورس انجینئر کر کے سیو کرو. کون سے بیماریاں اینڈ میں آنی ہیں ابھی سے اس کی روک تھام کرو. کون سی ٹیکنالوجی بعد میں آنی ابھی سے پروگریس کی ڈیفینیشن لو. کون سے حالات واقعات ہونے ابھی سے سیٹ اپ کرو اس کا. اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے, اگر ہمیں پتہ ہو ایسکیٹالوجی کتنا بڑا تحفہ ہے. اتنا بڑا تحفہ کہ قوموں نے اپنے نبیوں کو نبی ماننے کے لیے کرینہ بٹھایا تھا کہ ایسکیٹالوجیکل پروفیسیز دے تب تجھے پروفٹ بولیں. پروفٹ ہوتا ہی وہ ہے جو آگے کی خبریں سناتا ہے, اس کو پروفیسی بولتے ہیں. آگے کی خبریں نہیں سنائے گا تو پروفٹ. یہ پچھلی قومیں وہ بٹھاتی تھیں, ٹیسٹ لیتی تھیں اپنے نبیوں کا کہ اگر نبی ہے تو فیوچر بتا. سو اتنا بڑا واقعہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ نے آخرت سب سے آخری بات بتائی, آخری بات آخرت, اور وہاں سے ریورس انجینئر کیا کہ تمہیں ابھی بھی اپنے آپ کو ریورس انجینئر کرنا نہیں آ رہا. تمہیں اور کیا بتائیں کہ اور کیا ایسا ہو, ساری کی ساری اسٹوری سنا دی ہے, ابھی بھی تم سین نمبر 1 کے اوپر اپنی ڈائلاگ نہیں بدل رہے ہو, اپنی حرکتیں نہیں چینج کر رہے ہو. سو یہ ہے اینڈ آف ٹائمز کا پرسپیکٹو جو کہ ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے. اسی لحاظ سے آپ نے قرآن پاک کے اندر سے بھی ٹیکنالوجی نکالنی ہے, پروگریس کی ڈیفینیشنز نکالنی ہیں, اپنے آئی کیو بڑھانے ہیں, اور ایسکیٹالوجی بھی اسی طریقے سے آئی کیو بڑھاتی ہے ہمارا. تو یہ جو یاجوج ماجوج کے بارے میں اور امام مہدی کے بارے میں اور جو ہر کچھ عرصے بعد نئی ڈیبیٹ بھی شروع ہوتی ہے, اور لوگ ٹائم لائن سے بات کرتے ہیں کہ بس 2-3 سال رہ گئے ہیں یا 5-6 سال رہ گئے ہیں یا 2021 میں آنی تھی, 2022 میں آنی تھی. تو اسلام کی روح کے خلاف ہے نا. غیب کا علم اپنے اوپر خود ہی ثابت کر لیا, اپنے آپ کو خود ہی جہنم میں ڈالا کہ اتنے سال بعد. میں نے بھی ایک لیکچر سنا ہے, نام لیے بغیر بتا رہا ہوں, 1965 میں امام مہدی پیدا ہو گئے. یار اتنے بڑے اسکالر ہیں, آپ اتنی بیسک غلطی کیسے کر رہے ہیں کہ ہاؤ کین یو پاسبلی. مسلمان یہ غلطی نہیں کر سکتا کبھی بھی. اللہ ان کے درجات بلند کرے, اتنا بڑا کام انہوں نے کیا. میں ان کو اس لیے نام نہیں لے رہا کہ لوگ ان کی طرف نیگیٹو نہ ہو جائیں. ہی از دا فائنسٹ آف آل دا پیپل. مگر یہ کام ہم نے نہیں کرنا کہ ہم خود ہی بتانا شروع کر دیں کہ اتنے سال بعد یہ ہوگا تو اتنے سال بعد وہ ہوگا. یہ نبی علیہ السلام سے زیادہ تو کسی کو نہیں پتا تھا. مگر ہی ڈنٹ ٹیل اس کہ کہیں ہم اینکر, اس کو اینکرنگ ہی بولتے ہیں, کہ ہم اس جگہ پہ اینکر کر کے اپنے آپ کو ڈیوسٹیشن میں نہ ڈال لیں.
ٹھیک ہے. سو کوئی ٹائم لائن نہیں ہے, کیا پتہ 10,000 سال بعد امام مہدی نے آنا ہو, اور کیا پتہ کل آنا ہو. ہمارے سے قبر میں اگر یہ سوال ہوتا کہ بھائی تو نے خود کیوں کچھ کیا, امام مہدی نے کرنا تھا آ کے, تو کیا کر رہا تھا, وائی آر یو بینگ ریڈنڈنٹ, یہ تو سوال نہیں ہوگا نا. یا پھر ہم یہ جواب دیں کہ منکر نکیر کو کہ یار میں تو امام مہدی کا ویٹ کرتا رہا, اس لیے تو میں نے کچھ کیا نہیں, اس لیے کوئی ٹائم لائن نہیں فکس کی گئی. سمجھ لیں 2050 میں ہونا تھا امام مہدی کا واقعہ, تو 1400 سال سے ہر مسلمان کو حجت مل جانی تھی کہ ہم کیوں کریں. بالکل. یا ایٹ لیسٹ میری ایج کے بندوں کو مل جانی تھی کہ بھائی 2050 میں امام مہدی نہیں آنا, میں کیوں بچوں کو پرورش کر رہا ہوں, میں بس امام مہدی ٹرین کرتا ہوں, باقی جو کچھ ہوگا. ویسے بھی 30,000 کی فوج ہے, خالی ان کو آرمی کی ٹریننگ دو, امام مہدی کے لشکر کی ٹریننگ ہو رہی. نو ڈیٹ کین بی فکسڈ. سو یاجوج ماجوج کا معاملہ قرآن پاک میں اتنی کلیئر ٹیکنالوجیکل ہنٹس کے ساتھ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کو ہر روز کی بحث میں لا کے اس کو اور پھرولتے اس کو کہ اور کس طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا. رادر کہ ہم نے ان کو بس یہ بنایا کہ وہ ایک ایسا پردہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا, تو اس کے پیچھے دنیا میں کہیں پہ ہیں, اور جب ٹھیک ہے پردہ یاجوج ماجوج نظر نہیں آئیں گے تو دیوار تو نظر آنی چاہیے نا, وہ تو انسانوں نے دیکھی تھی, وہ انویزیبل دیوار تو نہیں ہے. یاجوج ماجوج انویزیبل ہو سکتے ہیں, دیوار کیوں انویزیبل کرتے ہیں ہم. یہ بیسکس آرگیومنٹ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ جن لوگوں نے لوہا اور کاپر دی ہے ان کو پتہ ہے دیوار بنی ہے, سب نے دیکھی ہے وہ دیوار. غیر نبیوں نے, عام بندوں نے دیوار دیکھ لی ہے, جو یہ کہتے ہیں اسی زمین پہ دیوار بنائی. تو یاجوج ماجوج تو نہیں نظر آتے, وہ پردے میں ہیں. یہ وہ والے علماء کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج نے ابھی آنا ہے. باقی کے جو چیدہ سے نام ہے وہ جو کہتے ہیں کب کے کھل چکے ہیں, کوئی چائنیز بول رہا ہے تو کوئی کیا بول رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس تو بہانا ہے نا, وہ تو کھل چکے ہیں. جو کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں کھلے, حضرت عیسیٰ کے ٹائم پہ آنے, انہوں نے حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں, صحیح کر کے مانتے بھی ہیں. ان کو صرف یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج غیب میں ہے, مان لیا آپ کے خیال سے, دیوار تو نہیں, نعوذ باللہ غیب میں زبردستی تو نہ کرو نا, وہاں پہ کچھ سوراخ ہے جہاں پہ دیوار بنی تھی, ہو جی وہاں پہ کچھ نظر بادل آیا رہتا ہے ہر وقت. اٹس اے ویری بگ پرابلم, دے کین ناٹ سالو اٹ. بہرحال یہ بات کہیں اور چل جائے گی. دا وے قرآن پاک ہیز ایکسپلینڈ اٹ, وہ اینگل اتنا زبردست ہے نا کہ وہ بستی تب تک آباد نہیں ہو سکتی جس کو اللہ تعالیٰ نے خود عذاب میں ڈال دیا ہو. بالکل. حتیٰ کہ جب یاجوج ماجوج نہ کھول دوں اور وہ اوپر کی جگہوں سے نیچے آئیں گے, اور حدیث میں وہ بھیڑوں کی طرح حملہ کریں گے کہ کروڑوں کی تعداد میں انہیں, وہ کیا پتہ اربوں کی تعداد میں ہو, ٹھیک ہے. سو وہ بستی تب تک آباد نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا واقعہ تھا قرآن پاک میں اس طریقے سے دیکھنا, کیونکہ یہ جیوگرافیکل ٹپالوجی کے اندر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں پہ عذاب ڈالے ہوئے, قوموں پہ کہاں کہاں عذاب آئے. وہ بستیاں ابھی تک آباد نہیں ہوئی. حضرت لوط کی قوم جہاں پہ سی آف گیلیلی کے اوپر عذاب میں آئی, ابھی بھی وہ سلفر کا علاقہ ہے, سلفر لٹل سفید رنگ کی مٹی ہے, مٹی اٹھاؤ آگ لگاؤ دھماکہ ہوتا ہے اس میں, ابھی بھی سلفر ادھر ہی ہے, اور سلفر اینڈ فاسفورس کا مکسچر ہے وہ. جو تبوک کے اوپر عاد اور سمود کی بستی ہے, نبی اسلام کے ٹائم پہ بھی نہیں آباد تھی, ابھی بھی نہیں آباد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادھر سے نکلو, یہ کوئی ٹورسٹ اسپاٹ نہیں ہے, عبرت کی جگہ ہے بس. وہ بستیاں نہیں آباد, جہاں جہاں پہ اللہ نے عذاب کیا وہ ابھی تک آباد نہیں ہوئی, اور وہ کیسے آباد ہوں. یہ ہے وہ والا ٹیکنالوجیکل سوال جو کہ صاحب سمجھ رہتے ہیں کہ ایسا کیا کریں گے یاجوج ماجوج کہ جب وہ انٹر ہوں گے اوپر کی جگہوں سے نیچے, تو نیچے جغرافیکل بستیوں کی آباد ہونے کی پرابیبلٹی ہائی ہو جانی ہے یا 100% ہو جانی ہے. یہ بھی تو ایک سوال بڑا سمپل سا, میں نے تو کوئی پورٹلز اور یہ والی باتیں نہیں کر رہا ہوں, یہاں تو سمپل قرآن پاک کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ بستی نہیں آباد ہو سکتی جو اللہ نے تباہ کر دی ہے جب تک کہ یاجوج. کیا تعلق ہے ایک بستیوں کے اللہ کے عذاب کے تھرو تباہ ہونے کے بعد یا آباد ہونے کا, بالکل, یا ریبلیٹیٹ ہونے کا, کہ اس کا یاجوج ماجوج سے تھا. یہ اتنا بڑا سوال ہمیں روز نہیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ ناٹ کیا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی پروگرس کی یا بہت بڑی ایگریکلچر کی یا کیونکہ بستی آباد کے پیچھے کافی سارے روم آ جاتے ہیں نا, بہت سارے سبجیکٹ میٹر آتے ہیں, سب کی یہ آیت ہے. اور یہ کوئی مستند کبھی حدیث یا ضعیف حدیث کی بات ہے, تو قرآن کی آیتیں ہیں. اس بارے میں سوچنا ہی نہیں, لیکن ہم نے, میں تو یہاں سے شروع ہوا تھا یہ ساری کہانی, پتہ ہے کہ یہ ایسا واقعہ کیا ہے کہ جو مطلب میں تو بہت تفصیل سے ان بستیوں کو پڑھا ہوا ہے نا, کیونکہ میں بائبل کو, توریت کو اور قرآن پاک کو کمپیریزن میں پڑھا تھا, اور وہ بستیوں کے اوپر کوئی شک بھی نہیں,
تینوں کتابوں نے وہی بستیاں بتائی ہوئی ہیں. کوئی شک ہوتا ہے میں کہتا نہیں وہ تو عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت لوط کی قوم ادھر تھی, تو مسلمان کہتے ہیں تو ادھر تھی. جیسے وہ اصحاب کہف کو خود ہی زبردستی کی ایک جگہ بنائی ہوئی ہے, کوئی ایک نشانی پوری نہیں ہے اس کے اوپر, مگر اصحاب کہف کا غار وہ بنا دی. سو میں ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تدبر کے لیے, تفکر کے لیے اور تدبیر کے لیے ہم پہ نازل کیا تھا. ہم نے اس کو بس برکات کے لیے رکھ دیا. برکات کے لیے, صحیح ہے. سر اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے, کین اٹ بی لیڈس ٹورڈ غزوہ ہند ٹائپ اس طرح کا فلسطین کی جنگ؟ جی اس وقت جو جنگ چھڑ چکی ہے, کیا یہ الٹیمیٹلی وہاں پہنچنے کی آپ کی آبزرویشن؟ میری غزوہ ہند کے بارے میں بڑی آسان سی رائے ہے کہ جب ہند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو ہند تھا, اس کے اوپر جو غزوہ آنا ہے وہ غزوہ ہند ہے. یہ نئی ڈیفینیشن میں ہم نے خود ہی تاج پہن لی سر پہ کہ ہمارا دریائے سندھ تک جو ہے وہ ہند کی باؤنڈری تھی. ادھر خراسان تھا, ادھر ہند تھا. ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ کل فار ایگزامپل کوئی نیا علاقہ بھی پاکستان کے انڈر آ جاتا ہے, جی ٹھیک ہے, سمجھ لیں وہ پاکستان ہی کہلائے گا. ہم نے سمجھ لیں افغانستان ہمارے انڈر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا ازبکستان کا یا چائنا کا کوئی اڑمچی ہمارے انڈر وہ پاکستان ہو گیا. مگر نبی اسلام کے ٹائم پہ جو چین کا ملک تھا, جو اس وقت بولا گیا ہے, حدیث میں ارشاد فرمایا گیا, وہ ہے ڈیفینیشن. سو جو ہند کا علاقہ دریائے سندھ کے اس طرف ہے, ادھر والے لوگوں کو ذرا ہوشیار ہو, وہ تو ہمارے اوپر, تو ہم ہیں, ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ہے. ادھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو جب کے پی کے جاتا ہوں تو اس لیے میں تھوڑا تسلی میں ہوتا ہوں کہ آج جو کچھ ہو گیا ہے وہ پاکستانی, کوئی یہ نہ سمجھے میں پاکستان کے خلاف. کے پی کے نہیں ہے ہند میں, کے پی کے واز نیور ان ہند. سو غزوہ ہند کا تعلق اس علاقے کے ساتھ ہے, ان علاقوں کے لوگوں کے کرتوتوں کے اوپر لڑائی ہونی ہے جو اس وقت ہند میں تھے. اس وقت جو ہند میں ہے اس کو کیا کرنا ہم نے؟ اچھا وہ نہیں ہے تو ساری انالوجی اس کے اوپر ڈرا ہوتی ہے کہ ہند کو تیاری شروع کر جب حدیث ارشاد ہوئی ہے, اصول تو یہی کہتا ہے نا. اس وقت معاملہ دیکھیں گے نا کہ جب نبی اسلام نے ہند کے لیے بولا ہے, آپ بہت زبردستی فار ایگزامپل انڈیا کی بھی باؤنڈری انکریز کر دیں, ادھر بھی غزوہ ہند کروا دیں گے ہم, کیونکہ انڈیا جہاں جائے گا وہ ہند ہو جائے گا. ایسے تو نہیں ہے نا, جو نبی اسلام کے ٹائم پہ ہند تھا وہ وہی ہند ہے, اور وہ اس وقت ہم بھی ہند میں ہی تھے. تو ہم زبردستی نا اس کے اوپر کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے ہمارے ساتھ ہو, اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ, اللہ کرے ہم ہی ہوں غزوہ ہند کے اللہ کی طرف سے لڑنے والے لوگ. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو ہمارے کرتوت ہیں بنتا ہمارے ساتھ ہی ہے, کہ پٹائی ہماری ہونی چاہیے. کون شک میں, کون یہ مطلب اپنے آپ کو خود ہی جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں بیٹھ کے, اور جھوٹے بچے پیدا کریں گے. ہم بتائیں گے کہ بھائی جو ہمارے کام ہے پٹائی بنتی ہے ہماری, ٹھیک ہے, اور ابھی نہ یہ مانا تو پھر واقعی غزوہ ہند ہمارے خلاف ہی ہونا چاہیے. مانے تو صحیح نا, اسلام میں صحیح کو صحیح کہنا, غلط کو غلط کہنا فرض ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے غزوہ ہند لڑیں, اس سے بڑی اپرچونٹی ہے. چائنا کے اوپر نہیں ہے, روس کے اوپر نہیں ہے, برازیل کے اوپر نہیں ہے, آسٹریلیا پہ نہیں ہے, ہمارے اوپر ایک حدیث ہے, کچھ چھوٹا واقعہ ہے. اب ہمارے اوپر یہ ڈیسیژن ہے کہ یا تو ہم حدیث کے رائٹ سائڈ پہ ہوں یا لیفٹ سائڈ پہ ہوں, لینا نہیں ہے ڈیسیژن, خود ہی. اور دیکھیں اپنے نبی کی حدیث بدل لیں گے, اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے ہم. ڈاکٹر صلاح کہتے ہیں نا, قرآن بدل دیں گے, اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے. یہ غزوہ ہند والی کیس کے اوپر ہم حدیث کی ڈیفینیشنیں بدلی جا رہے ہیں, اپنے کرتوت ٹھیک نہیں کرنے, ٹھیک ہے. سو یہ ایک معاملہ ہے جو ہمارے نام کے اوپر حدیث اور وعید کی حدیث ہے کہ ہند میں پٹائی ہونی ہے کسی کی, مسلمانوں نے مارنا ہے. خود سوچ لیں اب ہم میری اور آپ کی حالت کیسی ہے. کیا میں واقعی ابو بکر عمر علی کی فوج میں ہوتا اگر آج ہوتا, یا پھر ان کی فوج میری پٹائی کرتی, تو میں اتنا احتساب تو کر سکتا ہوں اپنا کہ نہیں وہ مجھے نہ سلیکٹ کرتے, تھوڑی سی درگت تو میری بناتے ہو. صحیح ہے.